دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرف اولین دعوت دی اور جس عبادت کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا وہ نماز ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس فریضہ کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے، نماز پڑھنے والوں کی ثنا و صفت بیان کی گئی ہے اور اس فریضے سے غفلت برتنے والوں کے لیے ایسی وعیدیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے طاقتوروں کے دل سینے کے اندر لرز جاتے ہیں، جبکہ نماز قائم کرنے والوں کے لیے جس قسم کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے تو بلا اختیار انسان کا دل اپنے رب کی عبادت کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کے حوالے سے بے شمار فرمودات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو خراب کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان کا مفہوم ہے کہ مومن اور مشرک کے درمیان فرق محض نماز کا ہے۔ پیپل لائف کی آج کی ویڈیو میں اسی نماز کی چند کرامات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ بتائیں گے کہ عبادت میں مشغول ایک خاتون کو لوٹنے کے لیے جب چور وہاں پر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر کیا خیالات نازل کیے، نماز کی اس نے کیا کرامات اور برکات دیکھی کہ وہ بھی ایک ولی کامل بن گیا۔ لیکن دوستو، ویڈیو کی باقاعدہ شروعات سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائف کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک ہر وقت اور بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رات کے وقت عبادت میں مشغول تھیں کہ گھر میں ایک چور داخل ہو گیا۔ اس چور نے ہر جانب تلاشی لے لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے اسے کوئی چیز نہ ملی۔ جب وہ مایوس ہو کر لوٹنے لگا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دی اور فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا، مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے رب، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے میرے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا کہ میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے مجھے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے میرے بھائی، تیری رات کیسی گزری؟ وہ بولا، میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا تھا تو اس نے میرا دل درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ دوستو، نماز کی کرامت کے حوالے ہی سے ایک اور حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ اپنی جوان بیٹی کی شادی کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ایسا نوجوان اس کی بیٹی سے نکاح کرے جو عبادت گزار اور نیک سرشت ہو۔ یوں تو بہت سے عبادت گزار نوجوان اس کی نظروں کے سامنے تھے لیکن بادشاہ ان سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے کسی نہایت عبادت گزار اور نیک انسان کو منتخب کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ وزیر نے چند سپاہیوں کو شہر کی جامع مسجد کے گرد تعینات کر دیا اور کہا کہ چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات کو مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے مت دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ سپاہی حکم کی تعمیل میں مسجد کے دروازے پر نظریں لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر ایک شخص چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ اس کے دل میں آیا کہ آج شہر کی جامع مسجد کا قیمتی سامان چرا لے۔ چور نے اسی خیال کے تحت جامع مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رات کا وقت تھا اور مسجد خالی پڑی تھی۔ وہ مرکزی دروازے سے اندر چلا گیا۔ ادھر مسجد کے خدام نے رات گہری ہو جانے پر معمول کے مطابق دروازہ بند کیا اور قفل لگا کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب فجر کے وقت ہی مسجد کا دروازہ کھلنا تھا اور وہ چور اندر موجود تھا۔ ادھر سپاہیوں نے وزیر کو اطلاع دے دی کہ کوئی عبادت گزار مسجد کے اندر موجود ہے مگر دروازے پر قفل لگ چکا ہے جو صبح ہی کے وقت کھلے گا۔ وزیر نے بھی یہی سوچا کہ یقیناً وہ کوئی عابد اور نہایت پرہیزگار شخص ہوگا جو رات کو عبادت کی غرض سے مسجد میں بیٹھا ہے۔ وہ صبح کی اذان سے پہلے مسجد پہنچ گیا تاکہ دروازہ کھلے تو اندر چلا جائے، وہاں موجود اس نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے پیش کر سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی وزیر اور سپاہی اندر داخل ہوئے۔ سپاہیوں کو اندر آتا دیکھ کر موجود چور گھبرا گیا، اسے بھاگنے کا کوئی راستہ
نظر نہ آیا تو اس نے پکڑے جانے کے خوف سے جلدی سے نماز کی نیت باندھ لی۔ اب وزیر اور سپاہی اس کی نماز ختم ہونے کے انتظار میں تھے، لیکن وہ جوں ہی سلام پھیرتا کھڑا ہو کر دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ اس عمل نے وزیر کو اس کے نہایت متقی اور عبادت گزار ہونے کا یقین دلا دیا۔ وزیر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ جیسے ہی سلام پھیرے اسے اپنے حصار میں لے لیں اور بادشاہ کے روبرو لے چلیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ چور کی حالت غیر ہو رہی تھی مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ کے سامنے لا کر وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے لے کر آیا ہوں، رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں اپنی بیٹی کی تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں تو کیا تمہیں منظور ہے؟ اس چور نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یہ کرم نوازی کس لیے ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ تم ایک عابد اور نیک انسان ہو، رات بھر مسجد میں عبادت میں مصروف رہے ہو۔ چور نے یہ سنا تو دل ہی دل میں نادم ہوا۔ اس نے اپنے رب سے توبہ کرتے ہوئے سوچا کہ میں چوری کی نیت سے گیا، دکھاوے کی نیت سے نماز ادا کی، لیکن تیرے کام تو انسان کی عقل میں نہیں سماتے ہیں۔ تو نے اس کی سزا دینے کے بجائے اس دکھاوے کی نماز کے بدلے دنیا ہی میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا تو میرا کیا انعام ہوتا، میرا کیا مرتبہ ہوتا۔ یوں نادم ہو کر وہ شخص چوری سے تائب ہوا اور باقی زندگی عبادت اور نیک کاموں میں گزار کر ولی کامل کے درجے تک پہنچا۔ اب خواتین و حضرات، ان اسلامی حکایات میں صداقت کتنی ہے اور مبالغہ کتنا یہ ہم تو نہیں جانتے، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان حکایات کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو نماز جیسی عبادت کی جانب راغب کیا جائے، اور یہی پیپل لائیو کی آج کی ویڈیو کا مقصد تھا۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، جس طرح کہ نماز بھی ہے۔ نماز نہ صرف خداوند کریم کی عبادت اور اس کی تقریب کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نسخہ میں نامعلوم کتنے امراض کا علاج بھی پوشیدہ کر دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، وقت کی پابندی، صفائے قلب، پاکیزگی باطن، حلم و بردباری، عز و انکساری، جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا سلیقہ، امام وقت کی تقلید اور نامعلوم ایسی کتنی ہی خوبیاں انسان میں اس فریضے کی ادائیگی سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی اس مصروف زندگی میں سے وقت ضرور نکالیے اور اس فرض نماز کی عبادت کو کبھی بھی مس نہ کریں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک تو ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اور ہم میں سے بہت کم اس آواز پر، اس دعوت پر لبیک بولتے ہیں۔ پوری امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ نماز کی پابندی کے حوالے سے ضرور کوشش کریں گے، اور ہم بھی کوشش کریں گے ایسی خوبصورت معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچاتے رہیں۔ اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائیو کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔